اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے جہنمی کون ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا شہادت کی موت۔ شہادت کی موت کیول یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ میں لڑیں اور وہاں پہ ہم قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں۔ عام لوگوں میں یہی ہے کہ جو جنگ میں لڑے وہ شہید ہوئے، یا کہا جائے کہ ہمیں جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ ہم کب شہید، کون لوگ شہید ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں آیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھیے جو لوگ شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، بہت ہی اہم حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے کچھ کانٹا دیکھا جو اس کو سائیڈ کر دیا، ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اس کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، ایک راستے سے ہم کانٹا ہٹا دے رہے ہیں، یا کہا جائے کہ اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی پتھر ہے یا کوئی، آج کے سمے میں ہم لوگ جانتے ہیں کرسی رکھ دی ہیں تو ہم لوگ کتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہی رکھنی چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تھوڑا سا صبر کر کے تو نیکی ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں شہید 5 طرح کے ہوتے ہیں، کئی جگہوں میں 7 کی قسمیں آئی ہیں۔ ایک جو طاعون میں مر گیا، جیسے کورونا کال میں کتنے ہی لوگ مر گئے، جنہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو چھونے کے لیے کوئی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو طاعون میں مر گیا، ایسی حالت ہے کہ جو جس کا علاج نہ ہو۔ جیسے بہت پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی بی اور کیسی کیسی بیماریاں آئی تھی، یہ جو شریر پہ چکتے اگ جاتے تھے، جس کی حالت میں مر گئے، ڈینگو وغیرہ۔ تو اس حالت میں اگر جس کا علاج نہ ہو، مر جائے، تو وہ اس کو شہید مانا جائے گا۔ یہیں ہمارے کرتے کے گاؤں میں لوگ بتا رہے تھے کہ کورونا کی حالت میں مر گئے۔ اور دوسرا، پیٹ کی بیماری سے مر جائے اگر آدمی تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کسی کو شخص کو پیٹ کی بیماری ہے، اگر اس حالت میں مر جاتا ہے، اس کو برا نہ سمجھے ہم کہ پیٹ کی بیماری ہے، فلاں ہے اور اس حالت میں مر جائے گا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، علاج کرانی چاہیے، لیکن اگر اس حال میں مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ شہید ہے۔ تیسرا، کوئی شخص ڈوب کر مر جائے۔ ابھی ایک رپورٹ کا ہی لوگ ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ کتنے لوگ پھنس گئے تھے اور سبھی کے سبھی لوگ، ہم لوگ بھی دیکھے کہ پارا پاری سبھی کے سبھی لوگ مر گئے۔ اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اگر ڈوب کے مر جاتا ہے وہ شہید میں گنا جائے گا۔ اور جو دب کے مر جائے وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ کوئی بلڈنگ گری دب کے مر گیا، ہم کیا کر رہے ہیں کہ بہت ہی وقت تھا کہ دب کے مر گیا، یا ایسی کوئی چیزیں ہم کیوں کہتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی دب کے مر جائے یا کوئی چٹان آ کے آپ کی اوپر گر جائے، اگر وہ چٹان گر جاتی ہے تو بھی وہ شہید مانا جائے۔ اور ان سبھی سے افضل جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے وہ شہید مانا جائے۔ یہ ہے شہید کی علامتیں، یا یوں کہیں کہ اچھی موت جو کہا جائے کہ اللہ کی نبی نے شہادت کی موت ہے، اچھی موت۔ تو یہ موت کی جب ہم تمنا کریں گے تب جا کے وہ چیز ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کوئی شخص یہ دل میں تمنا کرتا ہے، یہ چاہت رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب ہو، دل سے یہ تمنا رکھتا ہو،
تو ایسی حالت میں جب وہ مرے گا، جب انتقال ہوگا، تو بھی وہ چاہے بستر پر ہی کیوں نہ مرے، ایسی حالت میں بھی وہ شہید کہلائے گا۔ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ کسی کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تو اسے میں بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، کوئی دب سے مر گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا۔ تو ایسی حالت میں جو مرتا ہے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کرا دی، دیکھیے وہ شہید ہے۔ پیارے بھائیو ساتھی، یہ 5 کئی جگہوں پہ ساتھ آیا ہے، جو جل کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک اور ہے کہ سفر کر رہے ہیں، اگر آپ سفر میں کسی سے جھگڑا ہو جا رہا ہے حق بات کے لیے اور وہ مار دے رہا ہے آپ کو، تو بھی آپ شہید میں گنے